فلمیں سیریل اور ناولیں پڑھنے والوں، فیشن کے نام پہ کتے پالنے والوں، کتوں کو چمٹا چمٹا کر کے چوم رہے ہو، کبھی اپنے ماں باپ کو بھی چومائے؟ کتوں کو چوم رہے ہو، کتے پال رہے ہو، ماں باپ گھر سے باہر، کتے اندر، وہ کتے جن کو بلا عذر شرعی پالو گے تو تمہارے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ کہاں وہ ماں باپ کی دعا جو تمہیں ولی بنا سکتی ہے، قطب بنا سکتی ہے، ابدال بنا سکتی ہے؟ ان کو نکالا گھر سے، بہن کے گھر پہنچایا، بھائی کے کہاں پہنچایا، اور کتوں کو گھر میں لا رہے ہو۔ صبح اٹھتے ہو تو جھوٹے منہ پہلے کتے کو لے کے نکلتے، کتے کے لیے کھانے کے لیے مال تک جا رہے ہو۔ کبھی ماں باپ کے لیے بھی اہتمام، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی۔ کتے گھروں میں صوفوں پر بیٹھے ہیں اور ماں باپ مسجدوں کے زینے پہ، مندروں کے زینے پہ، سگنلوں پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ تباہ نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے، رسوا نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ماں دوپٹے سے آنسو پوچھ کے رو رہی تھی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آگے بڑھنے سے پہلے میرے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والوں، کسی لڑکی سے پیار ہوتا ہے اور ماں باپ کو دھوکہ دے دیتے ہو۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا وہاں ہم نے رشتہ نہیں کرنا، تو کیا کہتے ہو؟ ارے تم لوگ کا دور چلا گیا، تمہیں کیا سمجھتا ہے؟ یہی کہتے ہو۔ یاد رکھنا، ماں باپ کو ناراض کر کے حج کو جاؤ گے تو خدا نہیں ملے گا، ماں باپ کو ناراض کر کے رشتے کرو گے تو کون سی خوشی مل جائے گی؟ ماؤں کو تڑپانے والوں، جو کونین کا والی ہے، وجہ تخلیق کائنات، ان کو ماں یاد آتی ہے، آپ کو بھی یاد آئے گی۔ بہت معافی کے ساتھ دو جملے سن لے، بات آگے بڑھنے سے پہلے۔ ہم لوگوں کے ہاتھ پاؤں چومنے والوں، ہمارے ہاتھ پاؤں چومنے سے تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ ہماری دعوتوں میں گرم گرم کھانوں کا اہتمام کرنے والوں، کچھ نہیں ملے گا اگر تم نے ماں باپ کو ترسایا ہے تو۔ جاؤ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو، اور پہلے ان کے ہاتھ چومو، پھر ادھر آؤ۔ اور اگر وہاں ہاتھ نہیں چومتے تو یہاں ہاتھ پیر چومنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری جنتیں تمہارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، تم انہیں چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو۔ علماء سے کہتے ہو سلیم میاں دعا کریں، ہاشم صاحب دعا کریں، امین القادری دعا کریں۔ یاد رکھنا، ہماری دعائیں کتنا بھی نیک پرہیزگار متقی ہو، ہماری دعائیں قبول بھی ہے، رد بھی ہے، لیکن جاؤ سند یافتہ سرٹیفائی دعا جو حضور نے بتائی ہے، فرمایا ماں باپ جب دعا کرتے ہیں ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا والدہی لولدہی کدعاء لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی۔ ماؤں کو تڑپانے والوں، جو کونین کا والی ہے، وجہ تخلیق کائنات، ان کو ماں یاد آتی ہے، آپ کو بھی یاد آئے گی۔ بہت معافی کے ساتھ دو جملے سن لے، بات آگے بڑھنے سے پہلے۔ ہم لوگوں کے ہاتھ پاؤں چومنے والوں، ہمارے ہاتھ پاؤں چومنے سے تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ ہماری دعوتوں میں گرم گرم کھانوں کا اہتمام کرنے والوں، کچھ نہیں ملے گا اگر تم نے ماں باپ کو ترسایا ہے تو۔ جاؤ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو، اور پہلے ان کے ہاتھ چومو، پھر ادھر آؤ۔ اور اگر وہاں ہاتھ نہیں چومتے تو یہاں ہاتھ پیر چومنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری جنتیں تمہارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، تم انہیں چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو۔ علماء سے کہتے ہو سلیم میاں دعا کریں، ہاشم صاحب دعا کریں، امین القادری دعا کریں۔ یاد رکھنا، ہماری دعائیں کتنا بھی نیک پرہیزگار متقی ہو، ہماری دعائیں قبول بھی ہے، رد بھی ہے، لیکن جاؤ سند یافتہ سرٹیفائی دعا جو حضور نے بتائی ہے، فرمایا ماں باپ جب دعا کرتے ہیں ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا والدہی لولدہی کدعاء لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو فرما بردار بیٹا، فرما بردار بیٹا، حدیث پاک کا مفہوم ہے فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا میرے بھائیوں، جس دن یہ چہرے زمین میں دفن ہو جائیں گے، جس دن یہ چہرے زمین کے اندر گڑ جائیں گے، اس دن ان چہروں کو یاد کرو گے۔ اپنے ماں باپ کا احسان بھول گئے میرے بھائیوں؟ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں ہمیں رکھا، ارے جاؤ مرد ہو مرد، اپنی طاقت پر گھمنڈ اور غرور ہے، کسی اس بندے سے جا کر سوال کرو جس کے کڈنی کے اندر، جس کی کڈنی میں پتھری ہو گئی ہے، چند mm کی پتھری اگر مرد کے گردے میں ہو جائے تو مرد اس کے درد سے زمین پر ہم نے تڑپتے دیکھا ہے۔ غور تو کریں، جو چند mm کی پتھری اپنے محفوظ گردے کے اندر سنبھال نہیں سکتا، اس ماں کو سلام کرو جس نے 3 کلو کا وزن 9 مہینے تک اپنی ماں نے، اس ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا۔ اللہ اکبر! اور تمہیں پتا ہے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ماں کو چھوڑنے والوں، باپ کو چھوڑنے والوں، تمہیں پتا ہے اللہ اکبر، جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ ہر لمحہ کبھی موت سے قریب ہوتی ہے، کبھی زندگی سے قریب ہوتی ہے۔ جنم دینے والی ماں موت اور زندگی کے مجدار میں جو ہے ایک دوسرے کے کناروں سے ٹکراتے رہتی ہے۔ جس ماں نے پیدائش کے وقت اتنے جھٹکے برداشت کیے، اللہ اکبر! میرے امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بچے کی پیدائش عورت کو جو ہوتی ہے، اگر مرد کو اس مقام سے چوہا بھی نکل جائے تو مرد دوبارہ اس راستے جانے کے لیے کبھی تصور نہ کرے، لیکن ایک ماں کے جذبات دیکھو، اتنے درد سہ کر کے بچے کو جنم دیتی ہے، لیکن جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی چیز سے درد ملتا ہے تو انسان اس سے پیار نہیں کرتا، اس کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ ماں کی ممتا ہے۔ جیسے اس درد کے بعد بچہ گود میں آتا ہے، سارا درد ایک سیکنڈ میں بھول جاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے اس بچے کے لیے۔ پھر اللہ اکبر، ایک لمحے کے لیے وہ نہیں، اب پوری زندگی اس بچے کے لیے گزارتی ہے، اپنا پورا شباب ایک ماں اپنے بچے پر نچوڑ دیتی ہے۔ ہاں، جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر اپنی جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، یہ ماں اور باپ ہے جس کا شباب نچوڑ دیا گیا ہے، تب تمہیں شباب اور جوانی ملی ہے، یہ ماں باپ ہے۔ ہاں، ہم لوگ جب پیشاب کرتے تھے، پیشاب اور کس بستر گیلا ہو جاتا تھا، یہی ماں باپ تھے جو گیلے بستر پہ خود سوتے تھے اور ہمیں سوکھے پہ سلاتے تھے۔ ہاں، رات کے 2-2 3-3 بجے اگر ہم روتے ہوئے اٹھتے تھے، ماں مارتی نہیں تھی بلکہ سینے سے چمٹاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، دودھ پی کر بھی روتے تھے، رات بھر لے کر کے بیٹھتی تھی۔ میرے قوم کے جوانوں، یہ احسان بھول گئے؟ احترام انسانیت کا تو رونا ہی کیا ہے؟ جو ماں کا احترام نہ کرے، جو باپ کا احترام نہ کرے، ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، اور یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، آپ تہجد گزار بھی بن جاؤ تو بھی آپ کی عبادت پہ قبول نہیں ہے جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو۔ بلکہ حدیث پاک ہے، اگر کوئی شہید ہو جائے، شہید، اور ماں باپ ناراض ہو یا دونوں میں سے ایک ناراض ہو، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی، جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! میں اپنی گفتگو کو اینڈ کرنے لگا ہوں، یہ عنوان اتنا جذباتی ہے کہ میں خود کو قابو میں نہیں رکھ پاتا جب یہ عنوان آتا ہے، اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے۔ اور میں لوگوں کو کہتا ہوں، اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو پھر میں اپنی ماں کا مرید ہوتا۔ اللہ اکبر! یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، عورتوں سے مرید نہیں ہو سکتے۔ اگر عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کا مرید ہوتا، اس لیے کہ ہم نے جو سنا، دیکھا، پڑھا، ہمیں پتا چلا کہ ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے، ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے۔ اور آج بیویوں کی وجہ سے ادھر گھونگھٹ اٹھتا ہے، ادھر بیٹا ماں باپ کا باغی ہو جاتا ہے۔ آئیے میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو اینڈ کی طرف پہنچاؤں، عنوان جو آ گیا اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ماں بچہ کتنا بھی بے وفائی کرے، کتنا ہی اتنی بے وفائی کرے، ماں اپنے بچے سے پیار نہیں چھوڑتی، بلکہ بزرگوں نے کہا کہ اگر ماں مر بھی جائے
تو ماں کے مردہ دل میں بھی بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں. جملے پہ غور کرنا, ماں کے مردہ دل میں بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں, ماں اس کو کہتے ہیں. ماں کو سمجھا ہی نہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی کا آپ کچھ بھی بیان کر سکتے ہو. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا آپ کچھ بھی بیان کر دو, کبھی بھی بیان کر دو, کیسے بھی بیان کر دو. لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کی رات بیان کرنا چاہیں تو آپ ان کی راتیں بھی بیان کر سکتے ہیں, جن کے دن بیان کرنا چاہیں تو آپ ان کے دن بھی بیان کر سکتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ اگر جس کی ولادت بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کی ولادت بھی بے دھڑک بیان کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ ماں کے شکم میں رہنا بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ باپ کی پیشانی میں رہنا چاہیں, بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں. وہ ایک ذات ہے اور صرف ایک ذات ہے جسے انسان کامل کہتے ہیں. اللہ اکبر. میں صرف اشارہ پر اشارے دے کر اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں حیا کے پردے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دنیا کے کسی انسان کا میلاد نہیں پڑھا جا سکتا, پڑھا نہیں جا سکتا. دیکھو لوگ دنیا میں جینتیاں مناتے ہیں, پیدائش کا دن مناتے ہیں, لیکن پڑھتے نہیں ہیں کہ پیدا کیسے ہوئے تھے. یاد رکھنا, برتھ ڈے سب کا منایا جاتا ہے لیکن کسی کا برتھ پڑھا نہیں جاتا ہے اور پڑھا بھی نہیں جا سکتا ہے. اس لیے کہ اگر پڑھو تو انسان کے خیالات منتشر ہو جائیں گے, اگر پڑھو تو انسان کے افکار اور نظریات پر جو ہے ایک تسلسل نہیں بلکہ تزلزل قائم ہو جائے گا. لیکن ایک ہستی ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں, وہ ہمارا نبی ہے اور صرف ہمارا نبی ہے. ہم جس کی ولادت پڑھتے ہیں, ولادت اتنی بے مثال ہے کہ ان کی امی جان کہتی ہے جب پیدا ہوئے تھے تو ہر نجاست سے پاک پیدا ہوئے تھے, جب پیدا ہوئے تھے ہر گندگی سے پاک پیدا ہوئے تھے. حالت یہ ہے, فرماتی ہیں کہ ایسا نور نکلا تھا کہ میں اپنے گھر میں مکے میں بیٹھے بیٹھے میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھ لیے تھے. یہ میرے نبی کی پیدائش ہے. حد تو یہ ہے میرے بھائیوں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اپنے نبی کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یاد رکھنا, نبی کو فرقوں میں تقسیم کرنے کی کوشش مت کرو. نبی وہ ذات ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا. نبی تو مرکز ہے, نبی تو محور ہے, نبی تو آئے تھے اللہ اکبر تمہیں امت بنانے کے لیے. لیکن نبی دشمنی میں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے نبی کو ویسا نہیں مانا جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا تھا. نادانو, سب کو ماننے والوں, پہلے اپنے نبی کو تو دیکھو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. اللہ نے ان کو شان کیا عطا کی ہے. ان کی امی جان کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کے نور کی روشنی میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھ لیے. جو اپنے نور میں اپنی ماں کو اتنا دکھاتا ہو, اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے کتنی آنکھیں. اندازہ فرمائے, جب ماں کے شکم میں تھے اماں سرکار آمنہ کہتی ہے میں اپنے پیٹ سے اللہ کی ذکر کی آواز سنا کرتی تھی. اللہ اللہ. اندازہ فرمائے, اسی لیے حضرت آمنہ فرماتی ہے پیدا ہوئے تو دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے تھے اور اس کے بعد انگلی آسمان کی طرف تھی اور کلمہ پڑھ رہے تھے, اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے, اور ایک ہاتھ زمین پر تھا. اللہ اکبر. خدا کی توحید بیان کرنے کے بعد پیشانی کو زمین پہ رکھ کے کہا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. یہ نبی کی ولادت کا ذکر ہے. زمانے میں آئے بہت آنے والے, کوئی غصہ آیا نہ او آنے والے, سراجم منیرا لقب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ اکبر. اپنے نبی کتنے عظیم ہیں, اپنے نبی کتنے حسن والے ہیں, اپنے نبی کتنے جمیل ہیں, اپنے نبی کتنے بے مثال ہے. کیسی ہستی ہے نبی کی, کیسی شان ہے نبی کی, جن کی صبح بے مثال ہے, جن کی شام بے مثال ہے. اللہ اکبر. سیرت کا جو گوشہ پڑھو اس پہ نبی بے مثال نظر آتے ہیں. لیکن آج عنوان ہے
محسن انسانیت، وہ سارے انسانوں کے لیے محسن بن کر آئے تھے، انہوں نے سارے انسانوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر، انسان پر ہی نہیں انسانیت پر بھی ان کا احسان ہے۔ آپ کو پہلے میں یہ بات بتاؤں، ان کے آنے سے پہلے، اب توجہ کریں میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں، ان کے آنے سے پہلے انسان کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ انسان بندر سے ترقی یافتہ کرنے والا ایک عجوبہ ہے۔ پہلے انسان بندر تھا، اب بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، لیکن ہمارا نظریہ وہ نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ ہیومنز کی کتنی تذلیل کرتے ہیں، ذرا غور تو کریں۔ کہتے کہ انسان بندر سے پیدا ہونے والے عجوبے کا نام ہے۔ یہ ان کے آنے سے پہلے تصور انسانیت تھا، اور وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ پہلا انسان آدم تھا۔ توجہ کریں، اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے حسن کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب بتائیں، انسانیت کے کانسیپٹ کو سب سے پہلے جو کلیئر کر رہا ہے تصور انسانیت، دیکھیں اسلام میں لوگ کہہ رہے تھے کہ انسان بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، اور ہمارے یہاں پہلا انسان آدم ہے۔ یعنی پہلا انسان اتنا ترقی یافتہ ہے کہ ہزاروں سال کے عابد اس کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ تصور کریں آپ کہ اوروں کے نزدیک اور اسلام میں انسان کا تصور کیا ہے، اور اس کے بعد پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسانوں پر کیسے احسان کیا۔ پہلی بات تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو، ان کی شان کو قرآن اس انداز میں بیان کرتا ہے، لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان خود بیان فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے، اور پھر حریص علیکم، یہ تمہارا بھلا چاہنے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی دکھانے والے ہیں، تمہارا بھلا چاہنے میں یہ حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں پر کمال مہربان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کس طریقے سے انسانیت پہ احسان کرتے، توجہ کریں۔ انتخاب تو یہ اللہ کا ہے۔ پہلی بات، حضور کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بیوائیں منحوس تصور کی جاتی تھی۔ صبح کے وقت کوئی بیواؤں کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا، بیوائیں کسی شادی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، کسی خوشی کی محفل میں شریک نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن قربان جائیں، اللہ کے رسول جس ماں کی گود میں تشریف لاتے ہیں وہ ماں بیوہ ماں ہے، اور بیوہ ماں کی گود میں آ کر اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اگر بیوہ منحوس ہوتی تو اللہ کا رسول بیوہ ماں کی گود میں کیوں تشریف لاتا؟ اللہ اکبر۔ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ آمنہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی ماں کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ کسی کا بیٹا غوث اعظم ہے، کسی کا بیٹا غریب نواز ہے، کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کسی کا بیٹا خلیل اللہ ہے، کسی کا بیٹا کلمت اللہ ہے، تنہا آمنہ ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ ہے، جس کی مرضی سے قبلے کو بدل دیا جاتا ہے۔ اندازہ فرمائیں، اس ماں کے مقابلے میں بھی ماں ہونے کے اعتبار سے کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے، کسی کو ان کی برابری میں لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ بیوہ ماں کی گود میں آ کر کے بتایا کہ اللہ اکبر، بیوہ منحوس نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اللہ اکبر، جیسے ہی پیدا ہوئے، صہیبہ نام کی کنیز
ابو لہب کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے مبارک ہو تمہارے گھر بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ ابو لہب جیسا انسان اس کو اشارہ کر کے کہتا ہے کیا میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا؟ اندازہ کریں جیسے ہی وہ خاتون آزاد ہوتی ہے کیا اشارہ مل رہا ہے؟ ایک عورت کو اللہ کے رسول کی پیدائش پر آزادی مل گئی۔ گویا کہ حضور بتا رہے ہیں کہ آنے کا سب سے پہلا فائدہ اس گروپ کو ملا، ان لوگوں کو ملا جس کو سب سے زیادہ پچھڑا ہوا تصور کیا جاتا تھا، یعنی کہ کنیزیں۔ غلام اور کنیزوں کو تو جانوروں سے بھی بدتر حیثیت حاصل تھی، لیکن حضرت صہیبہ کو آزاد کیا جا رہا ہے، اور صرف آزاد نہیں کیا جا رہا ہے، صہیبہ آزاد بھی ہوتی ہے اور رسول اللہ کو دودھ پلانے کا شرف بھی حاصل کرتی ہے، یعنی رسول اللہ کی ماں، رضائی ماں بنتی نظر آتی ہے۔ ایک کنیز کو آتے ہی کتنا بڑا درجہ عطا کیا اللہ کے سچے رسول نے، ایک تو آزادی عطا کی، نمبر دو اس کو اپنی ماں بنا لیا جناب صہیبہ کو۔ اس سے پتا چلا کہ حضور کی آمد کا، میلاد مصطفیٰ کا سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے پہلے فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو کس کو ہوا؟ ایک عورت کو ہوا ہے۔ عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا، آج عورتوں کی عزت اور وقار کو بچانے کی لوگ بات کر رہے ہیں اور صرف بات کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا دنیا میں جیسے قدم رکھتے ہیں صہیبہ کو آزاد بھی کرا رہے ہیں، اور وہ کنیز جس کا کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہ تھا اس کو اپنی رضائی ماں بنا کر کے دونوں جہان کے اندر حضور نے اکرام اور احترام عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانیت کے احترام کا کیسا سبق دیا۔ آج ہم لوگ تعلقات کا احترام کرتے ہیں، انسانیت کا احترام کہیں نہیں ہے، اس پر آپ خاص توجہ کریں۔ یہ سیرت النبی کا بڑا سنجیدہ پہلو ہے جس پر آپ کو توجہ کرنا ہے۔ ہم تعلقات کا احترام تو کرتے ہیں، ہم رشتوں کا احترام تو کرتے ہیں، انسانیت کا احترام نہ کسی مذہب میں نظر آ رہا ہے نہ مذہبی لوگوں میں نظر آ رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ مذہبی طبقہ بھی احترام انسانیت سے غافل ہے۔ اب آپ کہیں گے رشتوں کے احترام میں، تعلقات کے احترام میں اور احترام انسانیت میں فرق کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ نمبر ایک، میں علامہ ہاشم کانپوری صاحب کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں، تو یہ احترام انسانیت نہیں ہے، یہ تو دوستی کا احترام ہے۔ عاصم میاں کا احترام اس لیے کر رہا ہوں کہ تعلق ہے، تو یہ احترام تعلق ہے، احترام انسانیت نہیں۔ علامہ زاہد رضا سے اس لیے میں ان کا احترام کر رہا ہوں کہ وہ عالم ہے، تو یہ تو علم کا احترام ہے، انسانیت کا احترام تھوڑی ہے۔ تو پھر انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ کی توجہ، انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ کہ صرف انسان ہونے کی وجہ سے کسی کو عزت دینا، کسی کا رسپیکٹ کرنا صرف انسان ہونے کی حیثیت سے۔ اور اس کی مثال دیکھیے، یاد رکھنا تقریروں میں کہنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے، کتابوں میں لکھنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے۔ یہ تنہا میرا نبی ہے، صرف کہتا نہیں ہے بلکہ پہلے کر کے دکھاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صرف میرے نبی کی شان ہے۔ آپ کہیں گے ہر مذہب میں احترام انسانیت ہے، میں نے کہا لکھا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، تحریر ہے، بتاؤ تو صحیح، تعلیمات ہے، بتاؤ تو صحیح۔ لیکن آئیے سنن الکبریٰ سے میں روایت پڑھ رہا ہوں، ابھی میں اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ناسخ و منسوخ کی بات ابھی میں نہیں کر رہا ہوں، صرف سیرت پڑھ رہا ہوں، توجہ کرنا، حوالہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ سنن الکبریٰ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ بہت غور سے میرے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، احترام انسانیت، غور کیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، ایک جنازہ جا رہا ہے، جنازہ۔ اللہ کے رسول اس جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے،
सुनन कुबरा की रिवायत पढ़ी जा रही और आपकी तवज्जो, अल्लाह के रसूल जनाजे को देखकर खड़े हो गए। एक बात आपसे अर्ज करूं, बुरा मत मानना, कोई मेरे दिमाग में नहीं, किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं। हम लोग किसी को देख के खड़े होते इसलिए ताकि वो देख ले कि मैं उसके लिए खड़ा हुआ। अगर वो सियासी लीडर है तो कुछ फायदा उठा लूंगा, ठीक, अगर वो आलिम है तब भी कुछ फायदा उठा लूंगा, लेकिन मुर्दे से तो कोई फायदा मिल ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल एक जनाजे को देखकर खड़े हुए, और अगर वहां कोई जिंदा भी होता तो यूं भी हुजूर का फायदा किसी से अल्लाह ने वाबस्ता ही नहीं रखा, किसी से वाबस्ता। अल्लाह ने अपने नियाज़मंद उस नबी को सबसे बेनियाज कर दिया। हुजूर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नियाज़मंद थे, बाकी सबसे बेनियाज थे। अगर उत्तरपुर और गिरदनवा से आने वालों की तवज्जो है तो मैं ये बात अर्ज करूं, हलीमा भी ये एहसान नहीं जता सकती कि मैंने उनको पाला है। ये अल्लाह की हिकमत है कि हलीमा को मुंतखब किया दूध पिलाने के लिए, मगर उससे पहले हलीमा को पूरे गांव में ऐसा कहत ला करके डाल दिया कि हलीमा के घर में न दाना है न पानी है, खुश्क साली है, हलीमा के सीने सूख चुके हैं, उसका खुद का बेटा पूरी पूरी रात रोता है, उसको दूध पीने नहीं मिलता। हलीमा उसके बावजूद भी मक्का इस लालच में जाती है, कोई बच्चा मिल जाए कैसे भी पाल लूंगी, इनाम लेकर आऊंगी, माला माल हो जाऊंगी, कैद साली का इजाला कर लूंगी। लेकिन हलीमा कहती है सीने खुश्क थे, खुद का बच्चा रोता था, खुद का बच्चा बिलखता था, खुद का बच्चा दूध नहीं पी सकता था। लेकिन जैसे ही मैं वाकयात नहीं पढ़ रहा, सिर्फ इशारा कर रहा हूं ताकि उन्वान पर गुफ्तगू कर सकूं, जैसे ही मैंने मोहम्मद को उठाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने सीने से लगाया, उनका सीना मेरे सीने से लगना था कि मेरे खुश्क सीने के अंदर गोया के दूध की नहर जारी हो गई। खुद बता रही है हलीमा, तूने दूध पिला के महबूब पे एहसान नहीं किया, महबूब ने तेरी गोद में आकर एहसान किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। तेरा बेटा भी पढ़ रहा है तो मेरे महबूब के सदके में पढ़ रहा है। गोया के वो किसी के एहसान मंद नहीं, किसी ने उन पे एहसान नहीं, ना माँ ने किया, ना बाप ने किया, किसी ने एहसान नहीं किया, ना दादा ने किया, किसी ने एहसान नहीं किया। अल्लाह अकबर। जिन दिनों हजरत अबू तालिब के घर थे, हजरत अबू तालिब फरमाते हैं जब तक वो दस्तरखान पे नहीं आते थे मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाता था, इसलिए नहीं खिलाता था कि अल्लाह अकबर जब वो दस्तरखान पे नहीं रहते थे और बच्चे खाना शुरू करते थे तो खाना खत्म हो जाता था, और जब वो दस्तरखान पे होते थे तो खाना सब खा लेते थे, उसके बाद भी बचा करता था। गोया बताया जा रहा है महबूब को कोई नहीं पाल रहा है, बल्कि महबूब के सदके सब पाले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक जनाजे को देख करके उठ करके खड़े हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप क्यों खड़े हो गए? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस जनाजे की वजह से मैं उठ करके खड़े हुआ। तो जो लोग मौजूद थे उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है। तवज्जो कीजिए, नफरतों के इस माहौल में सीरतुल नबी की कितनी जरूरत है। लोग इस्लाम को कहां से जोड़ रहे हैं? हमारी कोताही है कि हमने हुजूर की सीरत को पेश नहीं किया। दूसरों को क्या पेश करते, हमें खुद सीरतुल नबी नहीं पता है, हमें सीरत का कोई पता ही नहीं है, हमारे बच्चों को पता नहीं, हमारे जवानों को पता नहीं है। जनाजा देखकर खड़े हुए तो सहाबा ने इसकी हुजूर ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है, इस जनाजे में जो शख्स अंदर है वो यहूदी है। यहूदी, एक यहूदी का जनाजा जा रहा है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसके लिए खड़े हुए हैं। यहूदी मुसलमान तो नहीं बल्कि काफिर था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खड़े हुए तो सहाबा ने अर्ज किया हुजूर ये तो काफिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहूदी है। जब कहा गया हुजूर ये यहूदी है, इसके जनाजे पर आप खड़े हुए, तो सरकार ने क्या फरमाया? यहूदी है मगर इंसान तो है ना।
یہودی ہے مگر انسان تو ہے نا. یہ احترام انسانیت ہے. ہم تعلقات کا احترام کر رہے ہیں بلکہ لوگ تو تعلقات کا بھی احترام نہیں کرتے. لوگ رشتوں کا احترام کر رہے ہیں بلکہ لوگ رشتوں کا بھی احترام نہیں کرتے. اللہ کے رسول علیہ السلام احترام انسانیت سکھانے آئے. توجہ, اگر آج ہم کسی کی عزت کر رہے ہیں وہ ہمیں چندہ دیتا اس لیے, یہ احترام چندہ ہے, احترام انسانیت نہیں ہے. اگر کوئی ہمارا ہاتھ چومتا ہے ہم اس کو عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری تعظیم کا احترام ہے, احترام انسانیت نہیں ہے. اگر کوئی مالدار ہے اس کی عزت ہو رہی ہے تو یہ مال کا احترام ہے, احترام انسانیت نہیں ہے. تو پھر انسانیت کا احترام کیا ہے؟ صرف انسان ہونے کی وجہ سے آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں, یہ احترام انسانیت ہے. اپنے اندر ڈوب کر کے سوچو, اپنے ضمیروں کو آواز دو مسلمانوں, کیا ہم احترام انسانیت کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ہم جسے جانتے ہی نہیں ہم اس کی کوئی عزت بھی نہیں کرتے, ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے ساتھ اچھی گفتگو بھی نہیں کرتے, ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے لیے اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوتے, ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے ساتھ ہم اس نے سلوک نہیں کرتے. لوگ بھول چکے احترام انسانیت, اور اللہ کے رسول علیہ السلام محسن انسانیت بن کر کے آئے تھے. آپ نے انسانیت پر احترام کیا. کس طریقے سے؟ دشمن آتے ہیں تو چادر بچھا دیتے ہیں. غور تو کریں, ہم اجنبیوں کے لیے نہیں بلکہ حضور دشمنوں کے لیے چادر بچھاتے ہیں. لاؤ نہ کوئی ایسا قائد دنیا میں جو دشمن کے لیے چادر بچھا دے. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائے, اللہ اللہ, جو قاتلوں کو معاف کرے, جو قاتلوں کو معاف کرے. لاؤ تو ایسا بندہ, لاؤ تو ایسا انسان. ایسا انسان کامل آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا, وہ صرف اور صرف آمینہ کا لال ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. انسان تو انسان ہے جو کتوں کا بھی خیال کرے. یہ صرف میرا نبی ہے, ہمارا آپ کا نبی ہے. جانتے ہیں ایک لشکر جا رہا ہے, لشکر جا رہا ہے, اور اس لشکر, حضور کا لشکر تھا, ہزاروں لوگ تھے, اور وہ راستوں کا دور نہیں تھا, سڑکوں کا دور نہیں تھا, سڑکیں نہیں تھی آج کل کی طرح. لشکر جنگلوں سے گزرتے تھے اور رستہ بدلنا مشکل ہوتا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے صحابہ چل رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا دیکھا کہ ایک کتیا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. اور جب کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو دیہاتی لوگ جانتے ہیں وہ بالکل چاروں پاؤں کو پھیلا کر کے ایک دم لیٹ کر زمین پہ دودھ پلاتی ہے, کیونکہ اس کے بچہ ایک نہیں ہوتا, کئی بچے ہوتے ہیں اور سب بچے اس کے دودھ کے اوپر لیٹ کر کے دودھ پیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہاں پر کھڑا کر دیا. توجہ کریں, ہماری نظر میں صحابی کی اہمیت کیا ہے. انبیاء کے بعد روئے زمین پر صحابی سے بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ حضور نے اپنا صحابی کھڑا کیا, دو اعلان ہوئے. نمبر ایک, پورا لشکر اپنا رستہ بدل دے, پورا لشکر اپنا رستہ تبدیل کر دے, کیونکہ کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اگر لشکر کتیا کے قریب سے گزرے گا تو کتیا ڈر کر کے اٹھ کر کے بھاگ جائے گی, اور کتیا ڈر کر کے اٹھ کر کے بھاگ جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا, اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. اس لیے ایک کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے, حضور نے پورے لشکر کا راستہ تبدیل کر دیا اور ایک صحابی کو وہاں کھڑا کیا کہ یہ اعلان کی خبر جس کو نہ ہو سکے وہ وہاں پر صحابی کھڑے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں, لوگوں حضور کا حکم ہے کہ تم اپنا رستہ بدل دو, اس کتیا کے قریب سے کوئی نہ گزرے. اگر یہ اٹھ کر کے بھاگ گئی تو کتیا کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا, کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا. بتاؤ, انسان تو انسان جس نے کتوں کے بچوں کا بھی اللہ اکبر خیال فرمایا ہے, اسے دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے. مجھے بتائیں آج کیا مسلمانوں ہمارے اندر یہ جذبات ہے؟ کہاں وہ کہ کتوں کے بچوں کے دودھ کے خیال سے, جملے پہ توجہ, کہاں کتوں کے بچوں کے دودھ کے خیال سے پورے لشکر کا رستہ تبدیل کر رہے ہیں. اور ہم مسلمان ہیں, اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے,
جملے پہ توجہ کرنا، غور کرنا، دھیان دینا. وہ کتوں کے بچوں کے دودھ کا خیال کر رہے ہیں اور اس کے لیے لشکر کا راستہ بدل رہے ہیں. اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم تو اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں. بے شک. غور کیجئے کون سا اسلام ہمارے پاس ہے. او میڈ ان انڈیا اسلام پر عمل کرنے والوں، صفا کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ گوشت، انڈا اور مچھلی والی تعلیم نہیں تھی. صفا کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ صرف جمعہ کی 2 رکعت کی تعلیم نہیں تھی. صفا کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ تسبیح اور مصلی والی صرف تعلیم نہیں تھی، وہ تو اخلاق کی تعلیم پہلے تھی، کردار کی تعلیم تھی. ارے اپنے نبی کو دیکھو، کتوں کے بچوں کے دودھ کی خاطر حضور نے پورے لشکر کا راستہ بدل دیا. اور آج مسلمان ہی ہے جو اپنے ماں باپ کو ترسا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو تڑپا رہے ہیں. کس دن پر ہمارا عمل ہے؟ کون سے دن پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تو رونا رو رہے ہیں کہ لوگ احترام انسانیت نہیں کرتے. اللہ اکبر، میری قوم کا گراف اخلاقی اتنا گر چکا ہے. آج میری قوم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے. یہ نوجوان لڑکے اگر کسی پارک میں چلے جائیں، اگر کسی پارٹی میں چلے جائیں، اگر کسی پکنک پر چلے جائیں تو حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، جب اب کوئی بل پے کرنے کی بات آتی ہے، کوئی دوست اپنا کارڈ نکال رہا ہے، کوئی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، جھگڑا ہوتا اس پر، بل میں پے کروں گا، بل میں پے کروں گا، بل میں پے کروں گا. اور جب ماں باپ دوا خانے میں ایڈمٹ ہو تو بھائیوں میں جھگڑا اس پر ہوتا ہے کہ بل تو پے کرے گا، بل تو پے کرے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسی آپ کے رودرپور کی داستان ہے. میں نے کسی شہر میں آپ کے شہر کا نام نہیں لیا. میں ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہا تھا کسی پروگرام کے لیے. علامہ زاہد رضا صاحب کے گھر کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوا تھا چائے پینے کے لیے، اور میں شاید پروگرام میں جا رہا تھا ہلدوانی کے لیے. اللہ اکبر، ایک بوڑھی اماں آئی اور آنے کے بعد کا مولانا سے ملنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. تو جب میں نے کہا، میں نے تو پہلے مولانا سے کہا کہ میں عورتوں سے نہیں ملتا، نہ میں عورتوں سے فون پر گفتگو کرتا ہوں، نہ ملتا ہوں، سوائے ان لوگوں کے جو میرے حوالے سے محرم ہے، باقی کے میرا مزاج نہیں ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا بڑھیا ہے، تو کہا ٹھیک ہے، بڑی بھی اگر عورت ہے، بوڑھی عورت ہے تو میں ملوں گا. میں ملا تو وہ خاتون رو رہی تھی. آپ کی رودرپور کی داستان ہے. جب اس کو روتے ہوئے پوچھا گیا تو کہا کہ میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے اور کھانے کے لیے وہ در در بھٹک رہی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میلاد النبی کے جشن کے لیے لاکھوں روپے جھنڈے کے نام پہ خرچ کرنے والوں، قمقمے کے نام پہ خرچ کرنے والوں، پیر کے مزار پر 1-1 لاکھ کی چادریں چڑھانے والوں، سندل عرس چادر اور گھاگھر کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں. دیکھو، میں منع کرنے نہیں آیا. میری بات کو لوگ غلط طور پر کنورٹ، جب اس کو غلط رنگ دیتے ہیں، اس کو غلط طرف ڈال دیتے ہیں، اللہ اکبر، غلط طرف اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو عمل نہیں کرنا ہے. میں منع کرنے نہیں آیا، لیکن یہ بات کہنے آیا ہوں، کروڑوں روپے کے جھنڈے میلاد کے موقع پہ لگاؤ گے اور ماں کو کھانے کے لیے ترساؤ گے تو یہ جھنڈوں پر رقم کی جانے والی رقم جو خرچ کر رہے ہو، یہ قیامت کے دن تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا میلاد ایک الگ چیز ہے اور مقصد میلاد الگ چیز ہے. میلاد کون مناتا ہے، کون نہیں مناتا، یہ فرض نہیں ہے، لیکن مقصد میلاد کی تکمیل یہ ہم پہ فرض کر دی گئی ہے. اللہ اکبر. آج لوگ میلاد منا رہے ہیں، مقصد میلاد فوت ہو گیا ہے. اگر میلاد النبی کے ساتھ مقصد میلاد پر بھی توجہ کی جاتی تو مقصد میلاد تو یہ ہے کہ کتوں کے بچوں کے بھوک کا خیال رکھنا، یہ مقصد میلاد ہے. جو مقصد میلاد پورا کرتا اس کی گلی کا کتا بھی بھوکا نہیں رہتا، ماں کے بھوک کی کیا بات ہے. لیکن حال یہ ہے لوگ مقصد میلاد کو فوت کر. اور یاد رکھنا، میں سنی ہوں اور الحمدللہ پشتینی سنی اور رودرپور والوں، یاد رکھنا اچھی طرح، میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو، میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو، جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے. پورے ممبر کی تائید لیتے ہوئے عرض کروں گا، اگلا جملہ سننا غلط کہوں تو اصلاح کرنا میں قبول کروں گا. میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو، جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے. ہم
ہماری خوشی کا اعتبار نہیں ہے. کبھی سوچا اس میلاد منانے سے تو میں خوش ہوا، کیا میلاد والے مصطفیٰ جان رحمت بھی خوش ہوئے ہیں؟ میرے خوش ہونے سے میں نے جنت نہیں پانا، ان کو خوش کرنے سے جنت پانا. ابھی آپ نے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا شعر سنا اسلم میاں سے، کیا جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی. اصل چیز تو ان کی خوشی ہے نا. میلاد منایا، حضور کو خوش کیا، تم تو خوش ہو گئے، حضور کو خوش کیا. مجھے بتاؤ آج ہماری مائیں رو رہی ہیں. میں اور عنوان کی طرف جانے سے پہلے اس پر گفتگو آپ سے اور اپنے دل کے درد کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں. آج ہماری مائیں رو رہی ہیں، ہمارا باپ رو رہا ہے. ہم مدرسوں میں 50-50 1 لاکھ روپیہ لکھا رہے، مسجدیں بنا رہے، مدرسے بنا رہے، اسکولیں بنا رہے، چندے دے رہے، جلسے کر رہے ہیں. مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسے بنانے سے زیادہ ثواب، ہر جگہ چندہ دینے سے زیادہ ثواب اگر کہیں ملتا ہے تو پہلے ماں باپ پہ خرچ کرنے سے ملتا ہے. لیکن رودرپور کے مسلمانوں اور بالخصوص جوانوں، تم ایک نعت خواں کو 50-50 ہزار تو دیتے ہو، لیکن اپنی ماں کو 50 روپے تک نہیں دیتے. تم اپنے نبی کو کبھی خوش نہیں کر سکتے. تمہاری مائیں مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگے، تمہارا باپ اس کے آگے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے اخراجات مانگے. کون سے مسلمان ہو؟ اللہ اکبر. آؤ سیرت النبی کا یہ پہلو سنو. ایک خاتون لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی ہے، لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی ہے. حضور صحابہ کے ساتھ ان کی محفل میں جلوگر ہے اور حضور لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں. اللہ کے رسول لوگوں کو نصیحت. اگر یہ محفل چل رہی ہو، اس میں کوئی عورت لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آ جائے تو کیا امین القادری اپنا آواز روک دے گا؟ کیا علامہ ہاشم اپنا آواز روک دیں گے؟ یا کوئی خطیب اپنا آواز روک دے گا؟ علامہ زاہد اپنا آواز روک دیں گے؟ نہ. لیکن یہ کس کا آواز ہے؟ افصح العرب کا آواز ہے. افصح العرب. افصح العرب کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے فصحاء جس امی کے آگے ایسے کھڑے ہیں کہ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور یہ وہ امی ہے جس کے علم کی سند قرآن کہتا ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم ما لم یعلم. اللہ رب العزت فرماتا ہے کما قال. ایک اور سند الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ایک اور سند وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. تو میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ علماء گفتگو کر چکے ہیں لیکن امی پر میں کوئی گفتگو اس وقت نہیں کروں گا، مگر 2 جملے ضرور کہوں گا. دنیا میں آ کر اس کو پڑھنا پڑتا ہے جو پڑھے بغیر آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان جو پڑھ کر آئے. مثال کے طور پر میں کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ پڑھ کر آیا ہوں. اگر رودرپور کا کوئی بندہ کہے کہ آپ تقریر کے لیے آئے تھوڑا ہم سے پڑھ لیں تو ہم نے کہا نہیں، ابھی ہم پڑھ کر آئے. کیا کہنے ہیں؟ آپ کے رودرپور بے پڑھے آتے تو آ کر پڑھتے. علامہ ہاشم کو کوئی پڑھنے کے لیے سبق شروع کر دے تو کہا نہیں ہم تو پڑھ چکے. جو نہیں پڑھا اس کو رودرپور میں آ کے پڑھنا پڑے گا، جو پڑھ کر آیا ہے اس کو نہیں. قربان جائیں ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا. واہ واہ واہ. ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا. اسی لیے اور انبیاء نے کسی نہ کسی سے کچھ سیکھا ہے. یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ سے سیکھا، حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے سیکھا، ایک تسلسل ہے. حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب سے بھی کچھ سیکھا، ایک تسلسل ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کو بھیج کر نہیں پڑھایا بلکہ پڑھا کر بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھا کر بھیجا. جب حضور پڑھا کر بھیجے گئے اسی لیے ایک لفظ بھی حضور کو کسی نے کچھ پڑھایا نہیں. تو وہ انسانوں سے نہیں پڑھے، وہ ڈائریکٹ اللہ
سے پڑھ کر کے آئے ہیں، ایک الگ عنوان ہے، لیکن افصول عرب کا خطاب ہو رہا ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کا خطاب ہو رہا ہے، ایک بوڑھی عورت آتی ہے لکڑی ٹیکتے ہوئے، حضور اپنا خطاب روک دیتے، بند کر دیتے اور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہوتے اور اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے۔ محفل ختم ہو گئی، وہیں بوڑھی عورت کے آنے سے پہلے محفل وہیں ختم ہو گئی، وہ آئی ان کو دیکھ کر محفل ختم، سب ختم۔ حضور اٹھ کر گئے، چادر بچھائی، وہ بوڑھی عورت بیٹھ گئی۔ جب تک وہ بیٹھ کر باتیں کرتے رہی، حضور اس کے پاس بہت توجہ سے اس کی گفتگو سنتے رہے۔ صحابہ کو رشک آ گیا، کون ہے یہ خوش نصیب بڑھیا جس کے لیے محفل ختم کر دی حضور نے، جانے محفل نے اپنی محفل ختم کر دی، اس کے لیے اپنی چادر بچھائی، اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے۔ جب وہ جانے لگی تو حضور نے اس کو بوسے دی۔ ہائے جس کے نام پہ لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، حضور کسی کو بوسے دے رہے ہیں، اور جب وہ جانے لگی تو حضور نے اس کو بوسے دی، اور وہ جب جانے لگی تو صحابہ کرام کو رشک آیا، پوچھا حضور ہمارے ماں باپ پہ قربان، یہ کون خوش نصیب ہے؟ حضور یہ کون خوش نصیب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ میری امی حلیمہ سعدیہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، یہ میری دودھ پلانے والی ماں ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام نے حیرت سے، یہ حلیمہ ہے، حلیمہ! اللہ اکبر! جب دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے، اگر حقیقی ماں آمنہ حیات ہوتی تو حضور اس کا کتنا احترام فرماتے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور جب حلیمہ سعدیہ جانے لگی تو سرکار نے خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا، ام المومنین سے 400 بکریاں ان کو دے دی جائے تاکہ اپنے قبیلے میں جا کر کے سکون کی زندگی گزارے۔ حضور نے اپنی امی حلیمہ سعدیہ کو 400 بکریاں اس وقت تو تحفے میں عطا فرمائی۔ پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو دیتے رہے، نوازتے رہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، دوستوں پہ خرچ کرنے والوں، ماں باپ کو ترسانے والوں، ہے اللہ اللہ جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ کتنی ہی بڑی داڑھی کر لیجئے، کتنی خوبصورت ٹوپیاں پہن لیجئے، کتنی خوبصورت لباس اختیار کر لیجئے، کتنے ہی نمازی بن جائیے، اگر ماں باپ ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ماں باپ کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ یاد رکھنا، کتنی ترقی کر لو، کتنی عروج پر پہنچ جاؤ، میرے بھائیوں اگر ماں باپ کی دعا آپ کے دامن میں نہیں ہے، آپ کے پڑھنے میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے، ایک دن تباہی ہے، ایک دن بربادی ہے، اللہ اکبر، ایک دن رسوائی ہے۔ یاد رکھنا، جس نے ماں باپ کی توہین کی ہے، مرنے سے پہلے وہ رسوا ہوا ہے اور وہ رسوا ہو کر کے رہے گا۔ ماں باپ کی توہین کرنے والا اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک کہ وہ ذلیل نہیں ہو جاتا، جب تک وہ رسوا نہیں ہو جاتا۔ میری قوم کے جوانوں، آج پسند کی شادیوں کے چکر میں، آج دوستوں کے چکر میں، اللہ اکبر ذرا غور تو کریں، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ ہم اگر پردیس میں ہو، دوستوں کو فون کریں گے، واٹس ایپ کریں گے، کیا کبھی ماں باپ کو بھی فون کرتے ہو؟ کبھی ماں باپ کی بھی خیر کریں؟ میرے بھائیوں آج ہمارے ماں باپ ہمارے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں کہ میرا بچہ مجھے فون کر کے میری خیریت پوچھے۔ گھر میں آتے ہو اور سیدھا گھر میں داخل ہو جاتے ہو، ماں دعا کر دی میرا بیٹا خیر سے آئے، ماں دعا کر دی میرا بیٹا خیر سے آئے، اور بیٹے کا حال یہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے ماں کی خیریت بھی نہیں پوچھی۔ یہ حالات ہیں، یاد رکھنا، کسی کے خوبصورت سے خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آپ کو وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھنے سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو فرما بردار بیٹا، فرما بردار بیٹا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا میرے بھائیوں، جس دن یہ چہرے زمین میں دفن ہو جائیں گے، جس دن یہ چہرے زمین کے اندر گڑ جائیں گے، اس دن ان چہروں کو یاد کرو گے۔ اپنے ماں باپ کا احسان بھول گئے میرے بھائیوں؟ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں ہمیں رکھا، ارے جاؤ مرد ہو مرد،
اپنی طاقت پر گھمنڈ اور غرور ہے، کسی اس بندے سے جا کر سوال کرو جس کے کڈنی کے اندر، جس کی کڈنی میں پتھری ہو گئی ہے، چند mm کی پتھری اگر مرد کے گردے میں ہو جائے تو مرد اس کے درد سے زمین پر ہم نے تڑپتے دیکھا ہے۔ غور تو کریں، جو چند mm کی پتھری اپنے محفوظ گردے کے اندر سنبھال نہیں سکتا، اس ماں کو سلام کرو جس نے 3 کلو کا وزن 9 مہینے تک اپنی ماں نے، اس ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور تمہیں پتا ہے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ماں کو چھوڑنے والوں، باپ کو چھوڑنے والوں، تمہیں پتا ہے اللہ اکبر، جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ ہر لمحہ کبھی موت سے قریب ہوتی ہے، کبھی زندگی سے قریب ہوتی ہے۔ جنم دینے والی ماں موت اور زندگی کے مجدار میں جو ہے ایک دوسرے کے کناروں سے ٹکراتے رہتی ہے۔ جس ماں نے پیدائش کے وقت اتنے جھٹکے برداشت کیے، اللہ اکبر، میرے امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بچے کی پیدائش عورت کو جو ہوتی ہے، اگر مرد کو اس مقام سے چوہا بھی نکل جائے تو مرد دوبارہ اس راستے جانے کے لیے کبھی تصور نہ کرے، لیکن ایک ماں کے جذبات دیکھو، اتنے درد سہ کر کے بچے کو جنم دیتی ہے، لیکن جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی چیز سے درد ملتا ہے تو انسان اس سے پیار نہیں کرتا، اس کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ ماں کی ممتا ہے۔ جیسے اس درد کے بعد بچہ گود میں آتا ہے، سارا درد ایک سیکنڈ میں بھول جاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے اس بچے کے لیے۔ پھر اللہ اکبر، ایک لمحے کے لیے وہ نہیں، اب پوری زندگی اس بچے کے لیے گزارتی ہے، اپنا پورا شباب ایک ماں اپنے بچے پر نچوڑ دیتی ہے۔ ہاں، جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر اپنی جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، یہ ماں اور باپ ہے جس کا شباب نچوڑ دیا گیا ہے، تب تمہیں شباب اور جوانی ملی ہے۔ یہ ماں باپ ہے۔ ہاں، ہم لوگ جب پیشاب کرتے تھے، پیشاب اور بستر گیلا ہو جاتا تھا، یہی ماں باپ تھے جو گیلے بستر پہ خود سوتے تھے اور ہمیں سوکھے پہ سلاتے تھے۔ ہاں، رات کے 2 3 بجے اگر ہم روتے ہوئے اٹھتے تھے، ماں مارتی نہیں تھی بلکہ سینے سے چمٹاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، دودھ پی کر بھی روتے تھے، رات بھر لے کر کے بیٹھتی تھی۔ میرے قوم کے جوانوں، یہ احسان بھول گئے؟ احترام انسانیت کا تو رونا ہی کیا ہے؟ جو ماں کا احترام نہ کرے، جو باپ کا احترام نہ کرے، ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، اور یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، آپ تہجد گزار بھی بن جاؤ تو بھی آپ کی عبادت پہ قبول نہیں ہے جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو۔ بلکہ حدیث پاک ہے، اگر کوئی شہید ہو جائے، شہید، اور ماں باپ ناراض ہو یا دونوں میں سے ایک ناراض ہو، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی، جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی گفتگو کو اینڈ کرنے لگا ہوں۔ یہ عنوان اتنا جذباتی ہے کہ میں خود کو قابو میں نہیں رکھ پاتا جب یہ عنوان آتا ہے، اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے۔ اور میں لوگوں کو کہتا ہوں، اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو پھر میں اپنی ماں کا مرید ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، عورتوں سے مرید نہیں ہو سکتے۔ اگر عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کا مرید ہوتا، اس لیے کہ ہم نے جو سنا، دیکھا، پڑھا، ہمیں پتا چلا کہ ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے، ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے۔ اور آج بیویوں کی وجہ سے ادھر گھونگھٹ اٹھتا ہے، ادھر بیٹا ماں باپ کا باغی ہو جاتا ہے۔ آئیے میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو اینڈ کی طرف پہنچاؤں، عنوان جو آ گیا اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں بچہ کتنا بھی بے وفائی کرے، کتنا ہی کتنی بے وفائی کرے، ماں اپنے بچے سے پیار نہیں چھوڑتی، بلکہ بزرگوں نے کہا کہ اگر ماں مر بھی جائے تو ماں کے مردہ دل میں بھی بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں۔ جملے پہ غور کرنا، ماں کے مردہ دل میں بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں، ماں اس کو کہتے ہیں۔ ماں کو سمجھا ہی نہیں۔ بلکہ ایک بات کہہ دوں، ابھی امی پر بات کر رہے تھے علامہ، امی ام سے بنا ہے اور عربی میں ام کے ماں کو، تو امی کا مطلب ایک یہ بھی ہے ماں والا۔ نبی کی شان یہ ہے ماں والا، کیونکہ نبی نے ماں، اب یہ ماں والے کے لیے بہت تشریح ہو سکتی ہے،
یہ ماں والا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو مال سے محبت کرے سب سے زیادہ، لوگ کہتے ہیں یہ تو مال والا ہے. جو علم سے محبت کرے سب سے زیادہ، لوگ کہتے ہیں یہ علم والا ہے. لوگ اپنے وطن سے محبت کرے تو یہ ممبئی والا ہے، یہ ردرپور والا ہے. حضور کو امی اس معنی میں کہا گیا. اگر کہا جائے کہ ماں والا تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ نبی اپنی ماں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت کرتے. یہ تو میں اگر وقت رہا تو پڑھوں گا کہ ماں سے کتنی جب ابوا سے گزرے تب اپنی امی کے مزار پر حاضر، جب ابوا سے گزرے تب حتیٰ کہ حجۃ الوداع میں کعبہ بعد میں جا رہے ہیں، ماں کے مزار پر پہلے جا رہے ہیں. یہ اپنے نبی کی شان ہے. اللہ، ماں کے دل میں جذبات ہوتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن اولاد بے وفا. ماں باپ مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے. ایک مرتبہ ایک جوان نے پڑھا لکھا، پڑھ لکھ لیا، بہت آگے بڑھ گیا. ماں نے اس کی شادی کی تو پڑھے لکھے شوہر کے لیے پڑھی لکھی بیوی ڈھونڈا. دیکھو پڑھو لکھو، بہت ترقی کرو. اور میں آپ کو کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ لکھاؤ، لیکن ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، سائنسداں سب بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، ان کو دین کا علم سکھاؤ. اگر آپ نے دنیا پڑھا دیا، دین نہیں سکھایا تو وہ تمہارے ساتھ غداری کرے. کیونکہ ڈاکٹری کی تعلیم کے اندر یہ وہ سب سکھایا جاتا ہے، ماں کا ادب نہیں سکھایا جاتا. یہ ماں کا ادب صرف حدیث رسول میں ہے، قرآن مقدس میں ہے. سائنس کے اندر سارے ضابطے پڑھائے جاتے ہیں. میں سائنس کا مخالف بھی، پڑھاؤ، لیکن ماں باپ کی تعظیم، بڑوں کا احترام صرف قرآن و حدیث میں آپ کو ملے گا. اور جن لوگوں نے لیا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اسلام سے چھڑایا ہے. یہ بات یاد رکھنا. ہمارے نبی ماں والے تھے. تو بہرحال پڑھا لکھا لڑکا تھا، پڑھی لکھی لڑکی مل گئی. اس پڑھی لکھی لڑکی نے شادی کے چند دنوں کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری ماں سے میرے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، میں تمہاری ماں کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی. یا تو یہ بڑھیا گھر میں رہے گی یا تو میں نے گھر میں رہنا ہے. یہ منزل ایک شوہر کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیا جائے، لیکن ماں باپ کو نہیں چھوڑا جائے. کیونکہ ہر نعمت مل سکتی ہے، ماں باپ نہیں مل سکتے. ماں باپ نہیں مل سکتے. اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں. خدا ایک ہے اور اس کی عطا سے ماں باپ بھی ایک ہے. ہزاروں عورتوں کو ماں کہہ لو، کوئی ماں نہیں بن سکتا. ماں ایک ہی ہوگی. ہزاروں مردوں کو باپ کہہ لو، باپ ایک ہی ہوگا. خدا ایک ہے، اس کی عطا سے ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے. جب اس لڑکی نے کہا تمہاری ماں کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، پتہ ہے اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میری ماں کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا تو میں اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے آتا ہوں، جہاں پر بوڑھے پلٹے اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں اور ماں باپ کو لوگ وہاں چھوڑ دیتے ہیں. فیشن چلا ہے، ہم ماں کو وہاں چھوڑ دیں. پہلی مرتبہ ماں کے پاس بیٹا آ کر کہتا ہے ماں میں تمہیں کہیں گھمانے لے جانا چاہتا ہوں. ماں بڑی خوش ہوئی. پڑھ کے آیا تھا، کار خریدی تھی، اس کے بعد سے تو کبھی بیٹے کی کار میں بیٹھنا ہی نصیب نہیں ہوا. آج بیٹے کا موڈ کتنا اچھا ہے کہ مجھے گھمانے لے جا رہا ہے. کانپتے ہوئے بدن سے نکلی، کبھی باہر نکل نہیں سکی تھی. کار میں بیٹھی، کار چلی اور ایک اولڈ ہاؤس کے پاس کار رک گئی. ایسے میں وہ اترنے کے بعد اولڈ ہاؤس کے زینے پر اپنی ماں کو بٹھایا اور ماں کو بٹھانے کے بعد کہا ماں معافی چاہتا ہوں، میری بیوی تمہارے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے تمہیں گھر سے نکالنے کے کہا تھا. یہ اولڈ ہاؤس ہے ماں، یہی اب تمہیں رہنے، اچھا میں چلتا ہوں. اور یہ کہہ کر کے کار میں بیٹھا اور جلدی سے بھاگ گیا. اس لیے کہ وہ بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، پڑھا لکھا تھا، پورے شہر میں اس کی شہرت تھی. وہ چاہتا تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے. ماں کو چھوڑ کے بھاگ گیا. ماں بیٹھے ہوئے رو رہی تھی، آنسو پوچھ رہی تھی. ذرا سوچو، جس نے اپنے سینے کا دودھ، جسے دنیا دودھ کہتی ہے، وہ کئی خون کے قطروں کا مجموعہ ہوتا ہے. ہم نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، بلکہ سینے کا خون ہماری ماں نے دودھ کی شکل میں ہمارے منہ میں نچوڑا ہے. ایک ماں
शबाब कुर्बान, अपने शबाब को आग लगा दी है एक बेटे को जवान करने। ये जवानी यूं ही नहीं मिली है, ये जवानी कई शबाब आग लगे हैं तब कहीं जाकर हमें जवानी नसीब हुई है। हाथ पकड़ के चलाना भूल गए, अपने हाथों से खिलाना भूल गए। अरे जो रिश्ते तुम बना रहे हो दोस्तों के उसको निभाते हो, जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं उसको कब निभाओगे? 10,000 की नौकरी जिसने दी है उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो? अरे जिसने जन्म दिया है उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहना कब सीखोगे? हम नहीं देख रहे घरों में माँ बाप का अदब, माँ बाप की हैसियत कुत्तों से भी बदतर हो गई है। और फिल्में, सीरियल और नावीले पढ़ने वालों, फैशन के नाम पे कुत्ते पालने वालों, कुत्तों को चिमटा चिमटा करके चूम रहे हो, कभी अपने माँ बाप को भी चूमाए? कुत्तों को चूम रहे हो, कुत्ते पाल रहे हो, माँ बाप घर से बाहर, कुत्ते अंदर। वो कुत्ते जिनको बिना उज़्र शरई पालोगे तो तुम्हारे घर में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। कहां वो माँ बाप की दुआ जो तुम्हें वली बना सकती है, कुतुब बना सकती है, अब्दाल बना सकती है? उनको निकाला घर से, बहन के घर पहुंचाया, भाई के कहां पहुंचाया, और कुत्तों को घर में ला रहे हो। सुबह उठते हो तो झूठे मुंह पहले कुत्ते को लेके निकलते, कुत्ते के लिए खाने के लिए मॉल तक जा रहे हो। कभी माँ बाप के लिए भी एहतमाम, ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत की निशानी। कुत्ते घरों में सोफों पर बैठे और माँ बाप मस्जिदों के जीने पे, मंदिरों के जीने पे, सिग्नलों पर भीख मांग रहे। ये आज हमारा हाल है। तबाह नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे, रुस्वा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ के रो रही थी, लेकिन एक बात याद रखना, आगे बढ़ने से पहले मेरे नबी ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, किसी लड़की से प्यार होता है और माँ बाप को धोखा दे देते हो। माँ बाप कहते बेटा वहां हमने रिश्ता नहीं करना, तो क्या कहते हो? अरे तुम लोग का दौर चला गया, तुम्हें क्या समझता है? यही कहते हो। याद रखना, माँ बाप को नाराज करके हज को जाओगे तो खुदा नहीं मिलेगा। माँ बाप को नाराज करके रिश्ते करोगे तो कौन सी खुशी मिल जाएगी? इसलिए अल्लाह के बंदो याद रखो, माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ पोंछ के रो रही थी। ऐसे में ओल्ड हाउस के कुछ जिम्मेदारान आए कि चलो नया मेहमान आया है। उन लोगों ने चारों तरफ से बड़ी बी को घेर लिया। बड़ी अम्मा चुप रहो, चलो अब यहीं गुजारा करो, जो हुआ छोड़ दो। अच्छा, वो बड़ी बी ने कहा आपका नाम लिखाया, का बच्चे हैं, का इकलौता बेटा है, उसका नाम नहीं बताया। फिर लोगों ने कहा बड़ी अम्मा उसका नाम बता दे बेटे का, ताकि कुछ हादसा हो तो हम उसको इत्तला कर सके, उसका फोन नंबर बता दे। नहीं बताया। जब बेटे का नाम आता हिचकियां ले लेकर रोती, सिसकियां ले लेकर रोती, बहुत रोई। अब कहा बड़ी अम्मा नाम तो बताएं, नाम नहीं लिया। तो किसी ने कहा छोड़ो, बड़ी बी को बेटा छोड़ के भागा है तो बहुत नाराज है, इसलिए अपने बेटे का नाम नहीं लेती। बस किसी का इतना कहना था, आंखें तन गई, जज्बात बदल गए और कह रहे खबरदार मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला कहा तो। ये माँ है। ओल्ड हाउस में रखना हो तो रखना, वरना निकाल दो, मैं कहीं भी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मेरे बेटे के खिलाफ कुछ मत बकना। वो मुझसे गद्दारी करके गया है, लेकिन बेटे का नाम इसलिए नहीं ले रही हूं कि वो नाराज हूं, उससे नहीं, नाराज नहीं हूं। बेटे का नाम इसलिए ले रही हूं कि इस शहर का मशहूर आदमी है, अगर नाम ले लूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी। अपने बेटे की इज्जत को बचाने के लिए उसका नाम नहीं ले रही। ये माँ की ममता होती, माँ की ममता। आखिरी बात इस महफिल की अर्ज करूं, हुजूर एहतराम इंसानियत सिखाने आए। हुजूर ने सिखाया, पागल आए उनको इज्जत दी, पागल ऊंटों को तक हुजूर ने नवाजा। सब कहते हैं बच्चियां जिंदा दफन हो रही थी, उनको बचाया। बेवा चिताओं पे जल रही थी, उनको बचाया। लेकिन माँ के लिए जो हुजूर के जज्बात हैं वो हुजूर के अपने जज्बात हैं। बात एंड करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का जिक्र करके बात खत्म करना चाहता हूं। हुजूर की प्यारी अम्मी
जिसे आमिना कहते हैं। आपने इब्तिदा में जिक्र सुना हुजूर की अम्मी जान का, माँ होने के एतबार से कोई सानी नहीं है। और हुजूर की अम्मी जान का विसाल सिर्फ 21-22 साल की उम्र में हो गया था। पर जवानी में वो दुनिया से गई। बहुत अच्छी शायरा थी, शेर कहना जानती थी। सबसे पहले रसूलुल्लाह की नात अगर किसी ने कही है तो वो हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना है। और वो अशार अभी भी तारीख में मौजूद है। सैयदा आमिना 6 साल रसूलुल्लाह की उम्र थी। अपने शहजादे से कहती है, बेटा तुमने अपने बाबा को तो नहीं देखा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की कब्र की ज़ियारत करा के लाती हूँ। यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का सबसे पहला सफर अगर 6 साल की उम्र में हुआ है तो कहाँ के लिए हुआ है? मदीने मुनव्वरा के लिए हुआ है। उस वक्त तक वो मदीना नहीं था बल्कि उसको यसरब कहा जाता था। और उनके वालिद का मजार सरकार अब्दुल्ला का मजार मदीने मुनव्वरा में ही था। तिजारत के लिए गए थे, वापस आ रहे थे, बीमार हुए, वहीं रुके अपने ननियाल में और वहीं पर इंतकाल हो गया। तो वहां वालिद के मजार की ज़ियारत के लिए लेकर के गई और जब वापस लौट रही थी तो इतनी बीमार हो गई। 3 लोग थे काफिले में, उम्मे ऐमन, सरकार आमिना और हमारे आका। हुजूर की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। उम्मे ऐमन हजरत अब्दुल्ला की कनीज थी जो हजरत अब्दुल्ला के बाद हजरत आमिना की खिदमत में आ गई थी। ये 3 रुकनी काफिला मक्के की तरफ जा रहा था। ऐसे में सरकार आमिना की तबीयत ज्यादा अलील हुई। शौहर के सदमे में जब बीमार हुई तो उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे ऐमन अब मैं बहुत देर तक के नहीं चल सकूंगी, इसलिए एक काम करो कहीं रुक जाओ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है चलने की। तो उम्मे ऐमन ने कहा, सरकार ये एक छोटा सा टीला है, यहीं पर रास्ते से हट करके रुक जाते हैं। अभी भी वो छोटा सा टीला मौजूद है दुनिया के अंदर। रास्ते से हट करके उस टीले पर चढ़े, सवारी को चढ़ाया और ईंट का सराहना बनाकर और एक चादर बिछाकर हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना को लिटा दिया। हुजूर अपनी अम्मी को बीमार देखकर 6 साल की उम्र में बहुत परेशान हुए और माँ के सीने के करीब बैठ गए। जब माँ के सीने के करीब बैठे तो हुजूर की अम्मी जान हुजूर को देख रही थी और रो रही थी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अपनी माँ से आखिरी मुलाकात है। हुजूर अलैहिस्सलाम की अपनी अम्मी से आखिरी मुलाकात है। सरकार आमिना लेटी हुई है, हुजूर सीने के पास बैठे हुए हैं। हुजूर माँ को देखते हैं, रो रहे हैं और उनकी अम्मी उनको देखकर रो रही है। क्योंकि बच्चों की ये आदत होती है, जब माँ रोती है तो बच्चे भी रो पड़ते हैं। आपके बचपने में भी ऐसा होता होगा, माँ को देख करके हम भी रोए हैं। किसी मैयत में माँ रो रही है, कौन मरा कौन नहीं मरा हमें नहीं पता, माँ रो रही है तो हमें भी रोना आया है। जब माँ रोई है तो हमें भी बचपन में रोना आया। हुजूर माँ को देख करके रो रहे। माँ क्यों रो रही है? माँ जानती है। हुजूर रो रहे माँ को देख करके, लेकिन माँ इसलिए रो रही है कि मेरे बेटे का ये आखिरी दीदार है, इसके बाद अब मैं इनको कभी नहीं देख सकूंगी। और उसके बाद हुजूर को देखते देखते नात कह रही है। नात के अशार इमाम उस्तलानी जैसे बुजुर्गों ने अभी अपनी किताबों में लिखा, अभी भी मौजूद है। सरकार आमिना के जो अशार हैं उसका मफहूम, चंद अशार का मफहूम पेश कर रहा हूँ। हजरत आमिना अपने अशार में कहती है, मेरा बेटा वो है जो कभी बुतों की मदद नहीं कर सकता, कभी बुतों का प्रचार नहीं कर सकता। इससे हजरत आमिना की अकीदे का भी पता चल रहा है। मेरा बेटा बुतों का प्रचार नहीं कर सकता, बुतों की मदद नहीं कर सकता। और फरमाया, अल्लाह अकबर, मैंने उस बेटे को जन्म दिया है कि मशरिक और मगरिब इसके नूर से मुनव्वर हो जाएंगे। मैंने पैदाइश के वक्त जो मनाजिर देखे हैं वो मनाजिर अगर सच्चे हैं तो मेरे बेटे की बड़ी शान होगी, बड़ा मकाम होगा। और आखिरी शेर ये था कि हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर जिंदा को मौत आ जाएगी, लेकिन आमिना को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आमिना का जिक्र मशरिक और मगरिब में हमेशा बाकी रहेगा, हमेशा मेरा जिक्र होगा, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। इस मेरे बेटे की वजह से हर लोग मेरा जिक्र करेंगे, हर इंसान मेरा जिक्र करेगा। ए अबुआ की मलका, इस महफिल पे तवज्जो करके देख ले, आज किसी की माँ का जिक्र हो ना हो, ऐ सरकार आमिना तुम्हारा जिक्र हो रहा है। इसलिए कि तुमने हमें वो शहजादा अता किया है, वो बादशाह अता किया है, जिसने हमारे माँ बाप की अजमत हमें सिखाई है, हमारे माँ बाप का मकाम हमें सिखाया है। सरकार आमिना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा ये अशार पढ़ती है और आखिरी हिचकी आती है और सरकार आमिना की आंखें बंद हो जाती है। आखिरी हिचकी आती है और उनकी आंखें बंद हो जाती।
جیسی آنکھیں بند ہوئی حضور نے پہلی مرتبہ اپنے سامنے کسی کو دنیا سے جاتے دیکھا تھا. یہ پہلا حادثہ تھا کسی کو دنیا سے, اور وہ بھی کس کو دیکھا؟ ماں کو. کوئی نہیں ہے, پورے جنگل میں حضور اکیلے ہیں اور ایک کنیز ہے, اور ماں کو آخری ہچکی آ رہی ہے اور ماں آنکھیں بند کر لیتی ہے. حضور اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلاتے ہیں, امی امی جو تم پڑھ رہی تھی یہ پھر پڑھو. حضور بہت معصومیت کے ساتھ ماں کو ہلا کے کہتے ہیں, ماں ابھی جو تم پڑھ رہی تھی, جو نعت کے اشعار پڑھ, ابھی پھر پڑھو. اتنا کہنا تھا, ایمن نے حضور کو سینے سے چمٹا لیا اور کہا, بیٹا جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے. یہ تو اللہ کی حکمت تھی, یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ابھی پردہ منظور تھا, ورنہ اگر دوسری مرتبہ حضور کہہ دیتے تو دنیا دیکھ لیتی کہ میرے نبی کی امی بول پڑتی. لیکن یہ اللہ کی حکمت کی, پردہ منظور تھا. میرے نبی کو ایمن نے کہا, شہزادے تمہاری امی انتقال کر گئی, اور جو انتقال کر جاتے انہیں دفن کیا جاتا ہے. میری قوم کے جوانوں, اگر یقیناً حضور سے عشق ہے, حضور سے محبت ہے, تو یہ حضور کی امی کی داستان ہے. آقا علیہ السلام نے ایمن سے کہا, جب دنیا سے چلے جاتے تو دفن کرنا ہوتا ہے, ہاں ہمیں قبر کھودنی ہے. ایمن کے ساتھ مل کر میرے نبی نے اپنی ماں کے لیے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی. اور المختصر یہ کہ جب قبر کھودی ہے, ماں کو خود ہی قبر میں اتر کر کے دفن کیا ہے. اور دفن کرنے کے بعد جب مٹی برابر کی تو ایمن نے کہا, چلو, کیونکہ تمہاری امی نے کہا تھا کہ میرے اس بیٹے کو, میری اس امانت کو صحیح سلامت اس کے دادا تک پہنچا دیں. ایمن نے کہا, چلو اب ہمیں مکہ جانا ہے. تو سرکار نے کہا, ایمن میری امی, ننھے بچے ماں کے بغیر نہیں رہتے نا. تو 6 سال کے میرے آقا تھے. جب ایمن نے کہا چلو ہم مکے جائیں گے, کہا ایمن میری امی. جب کہا میری امی, تو ایمن نے کہا, اب تمہاری امی مکہ نہیں آئے گی, وہ یہیں رہے گی. ہاتھ چھڑایا, پھر ٹیلے کی طرف گئے. ہاتھ چھڑایا جس ٹیلے پر حضور کی امی کا مزار تھا, پھر ٹیلے کی طرف گئے. اور ٹیلے کی طرف جانے کے بعد ایمن کہتی ہے, جب میں دوڑ کر گئی تو کیا دیکھا کہ ماں کی قبر سے لپٹے ہیں اور رو رہے ہیں, لپٹ کر رو رہے ہیں. جب میں نے سنا بس اتنے جملے تھے, امی تمہیں تو پتا ہے نا کہ تمہارے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں, تم بھی چھوڑ کر چلی گئی. تمہیں تو پتا ہے نا کہ تمہارے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں, تم بھی چھوڑ کر چلی گئی. میں نے اٹھایا, سینے سے لگایا, میرے لال چلو اس امانت کو عبد المطلب تک مکہ پہنچانا ہے. ایمن کہتی ہے, جب میں ان کو گود میں لے کر ٹیلا اتر رہی تھی تو وہ پلٹ پلٹ کر اپنی ماں کے مزار کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے. اس منظر کو یاد کریں, ماں کے باغیوں, نبی کے وفادار نہیں ہو سکتے جب تک ماں سے بغاوت کرو گے, باپ سے بغاوت کرو گے. پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں. ایمن جب دیکھتی ہے کہ حضور پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے, ایمن بھی رو پڑتی ہے. پتہ نہیں حضور کتنا روئے اور کس طرح چپ ہوئے اور آنسو کس طرح خشک ہوئے. ایمن حضور کو لے آئی. پوری زندگی پھر حضور اپنی امی کو یاد کرتے رہے اور بہت یاد کرتے رہے. آخری بات یہ ہے کہ حضور نے ہر لمحہ ماں کو یاد کیا. ماں کو بھولنے والوں, حضور نے نبی ہونے کے بعد بھی اپنی ماں کو یاد کیا. جس کے گھر میں ہر چیز تھی اس نے ماں کو یاد کیا. اور یاد رکھنا, ہر خوشی میں ماں باپ یاد آتے ہیں, یہ فطرت ہے. ہر غم میں ماں باپ یاد آتے ہیں, یہ فطرت ہے. لیکن ماں کو ستانے والے اور باپ کو ستانے والوں کو جب ماں باپ یاد آتے ہیں تو ان کی خوشی غم میں بدل جاتی ہے, اور وہ تو ہمیشہ غمگین ہی رہتے ہیں. لیکن میرے آقا جنہوں نے 6 سال تک, صرف 6 سال بھی نہیں بلکہ ماں کی صحبت زیادہ پائی بھی نہیں, 4 سال تک تو حلیمہ کے گھر رہے, 2 سال ماں کے ساتھ رہ سکے, لیکن ماں کو بہت پیار دیا, ماں سے بہت پیار لیا. ایک دن
حضور علیہ السلام اکثر امی کو یاد کرتے تھے، سرکار آمنہ، اور امی جان جو نبی کائنات کی جان ہے وہ نبی کی امی جان آمنہ، امی جان آمنہ ہے، حضور ان کو یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے، عشاء کے وقت کا انتظار ہے، توجہ کرنا بھائیوں، مغرب کی نماز ہو چکی ہے، ہمارے ہاں گھڑیاں لگی ہوتی 8:30 بجے عشاء، 8:15 بجے عشاء، 8:45 بجے عشاء، گھڑی کے مطابق لوگ آتے جاتے، اس دور میں گھڑی کا تصور نہیں تھا، مغرب پڑھ کر لوگ انتظار کرتے تھے، عشاء کا وقت شروع ہوگا، حضور مصلی پہ جائیں گے، عشاء پڑھ کے پھر ہم اپنے گھروں کو جائیں گے۔ مغرب ہو چکی ہے، عشاء کا انتظار ہو رہا ہے، لوگ مسجد میں بیٹھے، جانے والے جا چکے، آنے والوں کا انتظار ہے، حضور مسجد میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے اچانک صحابہ کی عادت تھی، جب بھی حضور مسجد میں بیٹھے ہوتے، کہیں بیٹھے ہوتے، صحابہ حضور کو تکتے رہتے تھے، کیونکہ جانتے تھے حضور کو دیکھنے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، کروڑوں سال کی عبادت وہ مقام نہیں رکھتی جو حضور کو ایک لمحہ دیکھنا اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ حضور کو دیکھنے سے صحابی بنتا ہے، کروڑوں سال کی عبادت سے کون کیا بنتا ہے، اللہ اکبر۔ تو صحابہ حضور کو دیکھتے رہتے تھے، اچانک صحابہ کرام نے ایک منظر دیکھا کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں تنہائی میں، سب سے الگ تھلگ، اور سر جھکا کر کے حضور کی آنکھوں سے خاموش خاموش آنسو نکل رہے، خاموش خاموش آنسو، اور وہ آنسو داڑھی شریف پر آتے اور نچھاور ہوتے ہیں دامن کی طرف۔ صحابہ کو اپنی خوشی سے زیادہ حضور کی خوشی عزیز تھی، اور اپنے غم سے زیادہ حضور کو بے چینی، حضور کی بے چینی ان کو بے چین کر دیتی تھی۔ جب صحابہ کرام حضور کو تک رہے تھے، اچانک دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہے، تڑپ گئے، اور تڑپنے کے بعد قریب آئے اور عرض کی آقا رونے کی کوئی وجہ تو معلوم نہیں ہوتی، سرکار ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، بتائیں کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں صاحبو آج مجھے میری ماں یاد آ گئی ہے، آج مجھے میری ماں یاد آ گئی ہے۔ ماؤں کو تڑپانے والوں جو کونین کا والی ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کو ماں یاد آتی ہے، آپ کو بھی یاد آئے گی۔ بہت معافی کے ساتھ دو جملے سن لے، بات آگے بڑھنے سے پہلے۔ ہم لوگوں کے ہاتھ پاؤں چومنے والوں، ہمارے ہاتھ پاؤں چومنے سے تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ ہماری دعوتوں میں گرم گرم کھانوں کا اہتمام کرنے والوں، کچھ نہیں ملے گا اگر تم نے ماں باپ کو ترسایا ہے تو۔ جاؤ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو، اور پہلے ان کے ہاتھ چومو، پھر ادھر آؤ، اور اگر وہاں ہاتھ نہیں چومتے تو یہاں ہاتھ پیر چومنے سے کچھ نہیں۔ تمہاری جنتیں تمہارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، تم انہیں چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو۔ علماء سے کہتے ہو سلیم میاں دعا کریں، ہاشم صاحب دعا کریں، امین القادری دعا کریں، یاد رکھنا ہماری دعائیں کتنا بھی نیک پرہیزگار متقی ہو، ہماری دعائیں قبول بھی ہے، رد بھی ہے، لیکن جاؤ سند یافتہ سرٹیفائی دعا جو حضور نے بتائی ہے، فرمایا ماں باپ جب دعا کرتے ہیں ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی۔ ان کی دعائیں چھوڑ کر ادھر ادھر دعا کے لیے بھٹک رہے ہو۔ حضور نے فرمایا، بلکہ کیا فرمایا، دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، نبی بھی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا جیسے میری دعا تمہارے حق میں ہے ویسے تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں ہے۔ بتاؤ کیا سید الانبیاء کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ تو جیسے سید الانبیاء کی دعا رد نہیں ہوتی، حضور کے صدقے میں حضور نے بتایا تمہارے ماں باپ، اور یہ بات یا کچھ لوگ ہم سے ماں باپ کی فضیلت سنے بعد، حضرت میرے ابا تو شراب پیتے ہیں، وہ تو جوا کھیلتے، وہ تو نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا باپ شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، شرابی ہو، جواری ہو، کچھ ہو، اس کا احترام آپ پہ فرض ہے، کیونکہ باپ کا احترام نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں باپ کا احترام ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے، اس کو یاد رکھنا۔ بلکہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو بھی ان کا حق ادا کیا جائے گا۔ ایک صحابی حاضر ہوئی، حضور میری امی کافر ہے اور وہ شراب بھی پیتی، میں کیا کروں؟ سرکار نے کہا محبت سے منع کر شراب پینے کے لیے، اور اگر نہیں مانے تو جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جایا کرے تو اس کو اٹھا کے اپنے بستر پہ لٹا دیا۔ دیکھ رہے ہمارا مذہب یہ ہے، کافر ماں باپ کا بھی حق ادا کیا جائے گا۔ اپنے مسلمان ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہانے کرتے ہو، اللہ دور نہیں ہے، سن لو
माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाले, जिस दिन तुम माँ बाप बनोगे, आज जितना सता रहे हो इससे ज्यादा सताए जाओगे। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये हदीस पाक का मफहूम है। अगर मार रहे हो तो मार खाओगे, और ये भी सुन लो, एक मार रहे हो तो तमाचे खाने के लिए तैयार रहना, एक वक्त तो भूखा रख रहे हो, 2 वक्त तो भूखे रहने के लिए तैयार रहना, घर से निकाल रहे हो, घर से फेंके जाने के लिए तैयार रहना। अपनी जवानी पर इतना गुरूर अच्छा नहीं है। दीन छोड़ दिया, मजहब छोड़ दिया, मसलक से दूर हो गए। आओ अपने नबी की जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलाम रो रहे, और जब हुजूर की आंखों में आंसू है, सहाबा ने पूछा क्यों रो रहे? रोने की वजह मालूम नहीं। फरमाया मेरी अम्मी की याद आ गई, मेरी माँ मुझे याद आ गई। जब माँ का नाम सुना सब सहाबा रो पड़े, सब रो पड़े, सब रोने लगे। सरकार आमिना की याद सबको आ गई। जब रोते रोते कुछ इफाका हुआ, तब हुजूर ने कुछ कहा, सबने कान लगाए तो अल्फाज यूं तरतीब पाए, काश आज मेरी अम्मी जाहिरी जिंदगी में हयात हो। आज मेरी अम्मी, ये हुजूर के अल्फाज हैं, मफहूम के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, आज मेरी अम्मी जाहिरी जिंदगी में हयात होती, कितना अच्छा होता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद इसलिए ये बात हो रही हो कि आमिना सरकार कहती थी ना कि मेरा बेटा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो आज वो सारी चीजें तो जाहिर हो गई ना। तो आज मेरी अम्मी ये सब देख के कितना खुश हुई। हाँ, हमारी अम्मियां भी खुश होती है ना। आपकी अम्मियां भी आपकी डिग्री देख के, इज्जत देख के खुश होती हो। हुजूर कहते काश मेरी अम्मी जाहिरी जिंदगी में हयात होती, कितना अच्छा होता। आरे चल गए दिनों पर, फिर मेरे आका ने दूसरा जुमला कहा, अगर आज मेरी अम्मी हयात होती तो क्या होता? तब साहबे किराम ने सवालिया निगाहों से हुजूर के चेहरे पे देखा, हुजूर क्या होता? सरकार फरमाते हैं, मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, और मेरी अम्मी को मेरी जरूरत पड़ जाती, हाय हाय, मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, नबी की नमाज है, पढ़ नहीं पढ़ा रहा होता, और मेरी अम्मी को मेरी जरूरत पड़ जाती, मेरी अम्मी मुझे पुकारती, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। हालांकि इस लहजे में हुजूर को कोई पुकार नहीं सकता, लेकिन आका फरमा रहे काश, मफहूम के तौर पे करो, काश मेरी अम्मी जब मैं नमाज पढ़ा रहा होता उनको मेरी जरूरत पेश आती, वो मुझे आवाज देती, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। तो साहबे किराम ने हैरत से देखा, सरकार फरमाते मैं माँ की आवाज सुनता नमाज छोड़ देता, माँ की आवाज सुनता नमाज छोड़ देता, और नमाज छोड़कर लब्बैक लब्बैक, माँ को लब्बैक कहते, लब्बैक लब्बैक कहते हुए, लब्बैक या अम्मी, ऐ मेरी माँ मैं हाजिर हूँ, ये कहकर नमाज छोड़कर मैं अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। बताओ एहतराम इंसानियत कॉन्फ्रेंस करने वालों, मोहसिन इंसानियत ने माँ का क्या एहतराम सिखाया। आज घर घर में माँओं की आंखों में आंसू है। मैं बात आखिरी में ये अर्ज कर दूं, इसलिए कि मुझे कहने की आदत है, नहीं कहता तो मैं बेचैन रहता हूँ। मैं मजहबी लोगों में भी माँ बाप का वो एहतराम नहीं देख रहा हूँ जो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था। मजहबी लोग भी माँ बाप को बस इतना ही पालते हैं, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, बाकी कोई इज्जत नहीं है। भाइयों रोटी तो लोग कुत्ते को भी दे देते हैं, रोटी और कपड़ा तो लोग नौकरों को भी दे देते हैं। माँ बाप को कैसे रखना चाहिए, सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा ने लिखा, फरमाते हैं माँ बाप को बादशाहों की तरह रखो और उनसे बात करने से पहले इजाजत लो। जब वो इजाजत दे दिया करें तो इस तरह बात किया करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। और हदीस में आया है अपने माँ बाप के सामने उफ उफ भी न, फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, ना उनके सामने फला, उनके सामने उफ भी मत कहो, उनके सामने उफ भी मत कहो। अल्लाह अकबर, वला तकुल लहुमा उफ, उनके सामने उफ भी मत कहो, वला तनहरहुमा, और उनको छिड़को नहीं, मत छिड़को। क्यों? और कब? जब वो बूढ़े हो जाए, क्योंकि बूढ़े हो जाने पर इंसान की आदत होती है एक बात को 4 बार कहने की,
بک بک کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب بوڑھے ہو جائیں یعنی بک بک کرنے کی عادت پڑ جائے, بے بات کی بات کرنے لگے, بے موقع بات کرنے لگے, اٹھ پٹانگ حرکت کرنے لگے, کچھ کا کچھ کرنے لگے, تم پہ گرا گزرے, پھر بھی ان کو اوف مت کہو, ان کو جھڑکو مت, بلکہ کیا فرمایا, ان کے لیے اپنی باہیں بچھا دو, ان کے لیے اپنی باہیں بچھا دو. بھائیو ایک بات, کچھ تقریر یاد نہ رہے, یاد رہے یا نہ یاد رہے, ایک بات یاد رکھنا, ہزاروں سال کی عبادت کی محنت آپ کو وہاں نہیں پہنچا سکتی جہاں ماں باپ کی دعا آپ کو پہنچا سکتی. اگر آپ تھک نہیں گئے, صرف ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور بات پوری کرتا ہوں. ایک بار حضرت موسیٰ کلیم نے پوچھا اللہ سے, اے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ توجہ, بات پوری ہو رہی ہے, پوری ہو چکی, لیکن آپ کے شوق کو دیکھ کر مجھے یاد آیا. بہت اچھے سے سنتے ہیں رودرپور والے, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہ آپ کے علماء کی تربیت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرا پڑوسی جنت میں کون ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا, ایک قصائی, قصائی قصاب, گوشت فروش, گوشت بیچنے والی, وہ تمہارا پڑوسی جنت. اگر قصاب برادری کے لوگ یہاں موجود ہوں, برا مت ماننا. آدمی اصل میں کیا ہوتا ہے نا, پیشے کی وجہ سے بے باک ہوتا ہے. جیسے جو کھیتی کرتے ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں, اسی طرح سے جو لوگ جانوروں کا دھندا کرتے ہیں تھوڑا وہ بولتے زیادہ ہے. ایک کاروبار انسان کو, جو لوہے کا کاروبار کرتے ہیں وہ سخت دل ہوتے ہیں, یعنی کاروبار کا ایسی گوشت بیچنے والا بھی چونکہ لوگ اس کو اتنا ستاتے ہیں وہ تھوڑا سخت دل اور ذرا زبان کا تیز ہو جاتا ہے. لوگوں کے وہ فطری طور پہ ایسے نہیں ہوتے, لوگ ستاتے ہیں, ذرا ہڈی کم ڈال, چچڑا مت ڈال, یہاں کا گوشت دے, وہاں کا گوشت دے. وہ کتنوں کو دے گا, 2 رانے کتنوں کو دے گا, 2 دستے کتنوں کو, سب اس کو ستاتے تو وہ تیز ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے گوشت بیچنے والے. حضرت موسیٰ کو حیرت ہوئی, یا اللہ کلیم جیسا پیغمبر اور اس کا پڑوسی اور ساتھی جنت میں کون؟ قصائی, قصاب. یہ تو اس کی عطا ہے نا, اس کی عطا ہے, جس کو جو چاہے عطا کرے. لیکن جب سنا تو حیرت ہوئی, قصائی نبی کا پڑوسی. بھائی عالم ہوتا, تہجد گزار ہوتا, یہ ہوتا, وہ ہوتا, وہ ہوتا, الگ بات تھی, لیکن قصاب اور صرف قصاب. تو عرض کر دی ملنا چاہتا ہوں, ملنا چاہتا ہوں, راز تک پہنچ تو سکوں, قصاب میرا پڑوسی کیسے بن گئے؟ حضرت موسیٰ گئے, اللہ نے بتایا وہ گوشت تو بیچ رہا تھا, صبح سے دوپہر تک دیکھا مچ مچ سب چل رہی ہے, لے دے چل رہی ہے, اور لوگ آتے ہیں باتیں کرتے ہیں, وہ بھی باتیں کرتے ہیں, بڑا تیز مزاج ہے. سوچا یا اللہ یہ کیسا میرا پڑوسی. پھر جب وہ سب سمیٹنے لگا تو گئے اور کہنے لگے کہ میں مسافر ہوں, میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. اس نے کہا چلو. لے گیا گھر, گوشت لے گیا, پکایا. پکانے کے بعد ایک ٹوکرا لٹک رہا تھا, اس ٹوکرے کو اس نے اتارا, اور اتارنے کے بعد پہلے اس نے کھانے میں روٹی چوری, ٹکڑے کیے, نرم کیے, اور نرم کر کے جب وہ نرم ہو گیا تو پھر اس نے اس نرم لقمہ اس ٹوکرے میں ڈالا. جب ٹوکرے میں ڈالا تو ٹوکرے سے آواز آئی, اللہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے, تو اس کو جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے, تو حضرت موسیٰ کا اس کو جنت میں پڑوسی بنا دے. کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ سمجھ گئے اس کا کوئی عمل نہیں ہے, صرف اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا اس کو جنت میں پڑوسی. اب بتاؤ بھائی, جب ماں کی دعا سے ایسے اکڑ باز آدمی کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوس مل سکتا ہے, تو ماں کی دعا سے ہمیں روزی کیوں نہیں مل سکتی؟ ماں کی دعا سے عزت کیوں نہیں مل سکتی؟ ماں کی دعا سے اچھا رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ ماں باپ کی دعا سے ہمارا گھر کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر نبی کو مانتے اور نبی کے فرمان پر یقین ہے تو یاد رکھنا کسی بھی بابا کے تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنے ماں باپ کی دعا میں تعویذ ہے. جتنی ماں باپ کی دعا میں طاقت ہے, کسی وظیفہ کو اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا پاورفل ماں باپ کی دعا ہے. لیکن ایک بات کہوں, ایک ہوتا ہے دعا کروانا, ایک ہوتا ہے دعا لینا.
دعا کروانے کی اہمیت نہیں ہے، دعا لینے کی اہمیت ہے۔ اس نے ماں سے دعا کروایا نہیں، ماں سے دعا لی۔ کروانے اور لینے میں کیا فرق ہے؟ ایک وہ ملا، حضرت دعا کرو، حضرت دعا کرو، حضرت دعا، دھکے دے رہے پھر بھی دعا کرو حضرت، اور یہ کرو پھر بھی دعا کرو حضرت۔ یہ دعا دے دی گئی مگر یہ بھی قبول ہوگی نہیں ہوگی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ایسا کام کر دیا، دعا کی گزارش نہیں کی، دل سے نکل گئی، جا تیرا بھلا ہو جائے، چاہیے ہو جائے، جب جو بھی کامیاب ہوا دعا کروانے سے نہیں ہوا، دعا لینے سے ہوا۔ قریب نماز میں سب بچے پتھر مار رہے تھے، مجذوب کو باغ میں بلایا اور بلا کر انگور کھلایا، دل سے دعا نکلی، جا اللہ تجھے مقام عطا کرے۔ غوث پاک کو دو ساتھیوں نے، غوث پاک کے دو ساتھیوں نے اس کتب کا امتحان لیا، ایسا سوال پوچھوں گا جواب نہیں دے سکیں گے، میں بھی کچھ پوچھوں گا بولو یہ، لیکن غوث پاک نے کہا ارے ہم تو صرف ادب کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے۔ اس کتب کے دل سے دعا نکلی، تو نے میرا ادب کیا، جا ایک وقت آئے گا کہ تو بغداد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور سب تیرے آگے گردن جھکا دیں گے۔ اس طرح بے شمار مثالیں ہیں، کسی نے دعا کروانے سے ترقی نہیں حاصل کی، دعا لینے سے ترقی ہے، اور وہ بھی دعا لے رہا تھا۔ بھائیو ماں کی ایسی خدمت کرو، باپ کی ایسی خدمت کرو، تمہیں کہنا نہ پڑے، ماں باپ کے دل سے نکل جائے، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ماں باپ کی صحیح خدمت کی توفیق دے، احترام انسانیت کی توفیق عطا فرمائے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔